اسد گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں رات ہونے والے واقعات گھوم رہے تھے۔ عنبر کو خون پیتے دیکھ کر اس کے بدن میں لرزہ سا طاری ہو جاتا۔ وہ خوابوں کی دنیا میں گھوم رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے جلدی سے پیچھے کی طرف دیکھا تو ایک خونخوار ہیولا دکھائی دیا جس کے نوکیلے لمبے دانتوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ گھبرا سا گیا اور ہڑبڑا کر بستر سے اٹھ بیٹھا۔ وہ وحشت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا مگر وہاں اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا نہ تھا۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلا تھا۔ اچانک اسے دروازے پر کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ خوف کی سرد لہر اس کی ہڈیوں میں گزرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ گہری خاموشی میں ہلکی سی آواز گونجی۔ کسی نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ اپنے بستر پر مبہوت سا بیٹھا رہا۔ اب عنبر کی دبی دبی آوازیں بھی سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد دروازے پر پھر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اسد نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور بستر سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا اور بولا، کون ہے؟ میں ہوں، تمہاری مہمان۔ اسد کو یاد آیا کہ رات کو 2 اجنبی اس کے گھر میں آئے تھے جو عنبر کا علاج کرنے والے تھے۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے وہ مہمان لڑکی کھڑی تھی۔ اسد کے پوچھنے پر وہ مہمان لڑکی بولی، میں تمہیں بتانے آئی ہوں کہ میں جا رہی ہوں، تم باہر کا دروازہ بند کر لو۔ مگر عنبر؟ اسد نے کچھ کہنا چاہا۔ اب اس کے علاج کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ مہمان لڑکی کی یہ بات سن کر اسد پریشان ہو گیا۔ عنبر اب یہاں نہیں ہے، وہ اپنے ساتھیوں کے پاس جا چکی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود اسے رسیوں سے باندھا تھا۔ وہ تو اس شہر میں اجنبی ہے اور وہ کسی کو جانتی بھی نہیں ہے۔ دیکھو، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ تم عنبر کو بھول جاؤ اور اپنی زندگی میں مگن ہو جاؤ۔ اسد عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھا۔ آفس کے سب لوگ جانتے تھے کہ عنبر اس کے ہمراہ اس کے گھر گئی ہے اس کے والدین سے ملنے کے لیے۔ اب اگر وہ واپس نہیں لوٹتی تو یہ بات اس کے لیے پریشانی پیدا کر سکتی ہے۔ عنبر کے والدین اس پر کیس کر سکتے ہیں اور پھر پولیس تھانے کا نیا بکھیڑا شروع ہو جاتا۔ وہ انہی باتوں میں کھویا ہوا تھا کہ مہمان لڑکی نے اسے خداحافظ کہا اور بیرونی دروازے کی طرف چل پڑی۔ اسد نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائے گا ورنہ عنبر تک پہنچنے کے سارے راستے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے اس نے جلدی سے جوتے پہنے اور مہمان لڑکی کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ مہمان لڑکی نے جب اسد کو اپنے پیچھے آتے دیکھا تو بولی، دیکھو، تم جس جگہ جانا چاہتے ہو وہ تمہارے خوابوں خیالوں سے زیادہ بھیانک ثابت ہو سکتی ہے۔ تم عنبر کو بھول جاؤ۔ اب وہ ایک عام انسان نہیں رہی، وہ انسانی خون پینے والی چڑیل بن چکی ہے۔ مجھے ہر حال میں عنبر کو واپس لانا ہوگا۔ وہ لڑکی مسکرائی اور آہستہ سے بولی، دیکھو اسد، جو لڑکی آج تمہاری ماں کا خون پی سکتی ہے وہ کل تمہارے خون کا ایک ایک قطرہ بھی پی لے گی۔ یہ تمہاری دنیا کے کام نہیں ہے، یہ شیطانی دنیا کے کھیل ہیں اور ہمیں ان کھیلوں کی بساط الجھنی ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم خود کو اس معاملے سے دور رکھو۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو یہ بتاؤ، کیا تمہیں بندوق چلانی آتی ہے؟ چلانا تو آتی ہے مگر میں نے کبھی کسی انسان کو نشانہ نہیں بنایا۔ ٹھیک ہے، ہم کسی انسان کو نشانہ بناتے بھی نہیں ہیں۔ یہ ایک خاص قسم کی بندوق ہے اور اس میں خاص قسم کی گولیاں ہیں جو ایک مخصوص دھات سے بنی ہیں۔ ہم انہی کی مدد سے خون آشام افریتیوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ دیکھو، میں ابھی بھی تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ تم اس معاملے میں مت پڑو اور پولیس وغیرہ سے کوئی بہانے بازی کر کے اپنی جان چھڑا لینا۔ تم جہاں جانا چاہتے ہو وہاں کی زندگی آسان نہیں ہے۔ موت کے پنجے ہر وقت تمہارے ارد گرد ہوں گے اور موقع پاتے ہی تمہیں دبوچ لیں گے۔ اسد نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور وہ دونوں چلتے چلتے گھر سے باہر نکل آئے۔ وہ دونوں ایک طرف چلتے رہے۔ شہر کی ویران سڑک کو عبور کر کے وہ باہر جنگل میں پہنچ گئے۔ درختوں کے گہرے جھنڈ بہت پرسرار دکھائی دے رہے تھے۔ پتوں کی سرسراہٹ اور جھینگوں کی آوازوں سے اسد کے اوسان خطا ہو رہے تھے مگر مہمان لڑکی کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی۔
وہ درختوں کے بیچوں بیچ یوں چل رہی تھی جیسے کسی جنگل میں نہیں بلکہ کسی باغ میں سیر کر رہی ہو۔ اسد کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور سانسیں قابو سے باہر ہوتی محسوس ہو رہی تھیں، پھر بھی وہ اپنے دل کو بڑا کر کے اس مہمان لڑکی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ بس ایک ہی مقصد تھا جو اسے یہ سب کرنے پر مجبور کر رہا تھا، اور وہ تھا کہ وہ خیر خیریت سے عنبر کو اس کے گھر تک پہنچا دے۔ اسد کے لیے آگے اگر آگ کا دریا تھا تو پیچھے موت کا پھندا تھا۔ کچھ دیر بعد انہیں دور ایک دھندلی حویلی دکھائی دی۔ مہمان لڑکی بولی، ہم خون آشام افریتیوں کے ٹھکانے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے عنبر کے ساتھ وہاں بہت ساری خون آشام افریتیں موجود ہوں۔ تمہیں بہت چوکنا رہنا پڑے گا کیونکہ تم ایک انسان ہو اور تمہارے جسم میں تازہ گرم خون دوڑ رہا ہے، اور وہ سب تمہارے خون سے اپنی پیاس بجھانے کے لیے بے چین ہوں گے۔ مہمان لڑکی کی یہ بات سن کر اسد کانپ گیا۔ شیطانوں سے مقابلہ اس نے کہانیوں میں تو پڑھا تھا، مگر ایک دن اسے خود شیطانوں کے چنگل میں آنا پڑے گا یہ تو اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ حویلی کے باہر اور اندر گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ وہ دونوں چلتے چلتے حویلی کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ بند تھا۔ لڑکی نے اسد کو ہوشیار رہنے کا اشارہ کیا اور ایک زوردار لات حویلی کے دروازے کو ماری۔ حویلی کا دروازہ گہری خاموشی میں ایک بھیانک آواز کے ساتھ کھل گیا۔ تیز چڑچڑاہٹ کی آواز کی وجہ سے درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں میں کھلبلی مچ گئی اور ہر طرف ایک عجیب سا شور بلند ہونے لگا۔ اسد کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ ایک لمحے کے لیے تو اس نے سوچا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، مگر جب پھانسی کے پھندے کا خیال آیا تو اس نے اپنا ارادہ بدلا اور محتاط قدموں کے ساتھ مہمان لڑکی کے ساتھ حویلی کے اندر داخل ہوا۔ کمرے میں ایک چھوٹی سی مشل روشن تھی جس کی روشنی اندھیرے کو ختم کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ جا بجا مکڑیوں کے جالے لگے ہوئے تھے۔ عجیب بدبو اور سڑاند ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک تیز آواز کے ساتھ کوئی چیز اچھلتی ہوئی ان کے سامنے آ گری۔ وہ گھبرا گئے۔ انہوں نے دیکھا ان کے سامنے وہ مہمان لڑکا اوندھے منہ گرا پڑا ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اٹھا کر اس کو زمین پر پٹک ڈالا ہے۔ زمین پر گرنے کی وجہ سے اس کے منہ سے کراہ نکل رہی تھی۔ مہمان لڑکی نے جب اپنے ساتھی کو اس حال میں دیکھا تو جلدی سے آگے بڑھی اور اسے سہارا دیا۔ اس نوجوان نے سنبھلتے ہی اس لڑکی کی طرف دیکھا اور بولا، میں جانتا تھا تم جلد آؤ گی۔ یہاں ڈریکولا شیطان موجود ہے اور خون آشام افریدوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ عنبر بھی اس ڈریکولا شیطان کے ساتھ ہے۔ عنبر کا نام سنتے ہی اسد چونک پڑا۔ وہ جلدی سے آگے آیا اور بے چینی سے بولا، مجھے جلدی بتاؤ وہ کہاں ہے، میں اسے ڈریکولا شیطان سے چھڑا لوں گا۔ تم یہاں کیوں آئے؟ کیا تم نہیں جانتے ہم شیطانوں کے بیچ میں موجود ہیں؟ اسی اثنا میں سامنے سیڑھیوں پر قدموں کی چاپ ابھری۔ سب کی نظریں سیڑھیوں کی طرف اٹھ گئیں۔ سیڑھیوں کے اوپر دو سائے نمودار ہوئے۔ ان میں سے ایک عنبر تھی۔ عنبر کے ساتھ ایک لمبے قد کا عجیب حیت کا مالک ایک شخص تھا جس کا چہرہ آدھا انسان کا اور آدھا شیر کا تھا۔ اسد اس کو دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ یہی وہ شخص تھا جس کو وہ مہمان نوجوان ڈریکولا شیطان کہہ رہا تھا۔ اسد کی حیرت کا سلسلہ تب ٹوٹا جب اس شخص کی آواز کمرے میں گونجی، تازہ خون خود چل کر ہمارے پاس آیا ہے، آج تو خوب دل بھر کر خون پیوں گا۔ اس کی آواز میں خباثت اور شیطانیت بھری تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ دھاڑا اور بجلی کی رفتار سے بھی تیز ایک لمحے میں اسد کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اسد اس کو دیکھ کر ڈر گیا۔ وہ شخص پھر سے دھاڑا اور ایک لات اسد کے پیٹ میں ماری۔ اسد تڑپ کر منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ وہ شخص ایک بار پھر سے دھاڑا، اس سے پہلے کہ وہ اسد پر حملہ کرتا۔ اسد نے بندوق سیدھی کی اور اس کے سر کا نشانہ لے کر فائر کیا۔ گولی اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ اسے اسد سے اس قدر کی امید نہیں تھی۔ غصے میں وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ وہ اسد کی طرف دوڑا اور اپنے دانت اس کی گردن میں گاڑ دیے۔ اسد نے اس کے پیٹ میں فائر کر دیا۔ ڈریکولا شیطان پیچھے ہٹا۔
اس بار اسد نے پھر سے اس کے سر کا نشانہ لے کر فائر کیا۔ گولی سیدھا ڈریکولا شیطان کے سر کو پھاڑتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی۔ اس کا آدھا سر ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا، مگر وہ آدھے سر کے ساتھ پھر بھی زندہ تھا۔ ڈریکولا شیطان حملے کے لیے اسد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسد نے دوبارہ فائر کیا۔ اس بار اس کا باقی بچا سر بھی اڑ گیا۔ اس کے جسم سے عجیب سا سیال بہنے لگا اور وہ سیال فرش پر پھیل رہا تھا اور فرش پر بکھری لاشوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہاں کھڑے سب لوگ حیرت زدہ رہ گئے، کیونکہ ان لاشوں میں حرکت ہونے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی جنگ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز دیکھنے کو مل سکیں۔